یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے اور یہ ملک میں رہنے والے لوگ ہمارے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ریاست کی، ریاست قائم ہوتی ہے عوام سے، اگر عوام نہیں ہے، عوام کے حقوق کا عوام کو میسر نہیں ہے، تو پھر ہم ریاست کی سالمیت کے حوالے سے کس طرح سے بات کریں گے؟ ریاست نام ہے زمین کے ٹکڑے کا، لیکن جب یہ مکمل ہوتی ہے تو یہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں پہ بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر وہاں پر بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق نہ مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہوگی، ریاست نہیں کہلاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سائدہ سیکھ یوٹیوب چینل کے ساتھ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے کہ پاکستان میں حقوق آپ کو آزادی رائے کے کس قدر مل رہی ہیں، آپ کو روزگار کے موقع کتنے مل رہے ہیں، اس وقت ملک میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور مہنگائی پر کتنا قابو پایا گیا ہے، اس وقت ملک ترقی کی راہ پر کس قدر گامزن ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے ہے۔ اگر روزگار کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں کی طرف روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں اور کہیں سے ڈنکیاں لگا رہے ہیں، دھوکے کھا رہے ہیں، فریب کھا رہے ہیں، لاکھوں روپے کی رقم جو ان کے والدین نے بڑی مشکل سے جوڑی وہ فراڈیوں کے ہاتھوں گوا رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے یہاں روزگار کے۔ اگر ہم مہنگائی کی طرف آتے ہیں تو ہماری مہنگائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، جہاں وہ 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا تو وہ 1 وقت کی روٹی پہ آ گیا ہے، اور پھل اور فروٹ سبزیوں کے وہ ریٹس ہیں جو ان سے ناقابل برداشت ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں کسان کی طرف، تو کسان کو اس میں کتنی بچت ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کسان بمشکل اگر وہ ٹھیکے پر زمین لے رہا ہے تو وہ بمشکل ٹھیکہ پورا کر کے اپنے اخراجات پورا کر رہا ہے۔ تو پھر یہ مہنگائی کیوں آ رہی ہے؟ مہنگائی کی اصل وجہ وہاں فصلوں پر استعمال ہونے والی وہ فرٹیلائزیشن جن کے ذریعے سے فصلیں اگائی جاتی ہیں، وہ ادویات اور کھادیں مہنگی ہونے کی وجہ سے ہیں، اور جو پانی استعمال کیا جاتا ہے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ بمشکل اخراجات پورے کر پاتے ہیں۔ جب یہ منڈیوں میں فصلیں جاتی ہیں، پھل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر مہنگے ملتے ہیں اور وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف ان کو وہی خرید سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں، لیکن فیکٹریوں والے کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، فیکٹریاں کہاں چل رہی ہیں، فیکٹریاں تو بند پڑی ہیں، حالات بہت مشکل اس وقت ہے۔ باقی رہی ملکی ترقی کے حوالے سے اگر بات کریں تو قرضوں پر ترقیاں نہیں ہوتی، قرضے لے کر ملک ترقی نہیں کرتے، قرضے صرف پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر قابض حکمران کی عیاشیاں ہی یہاں سے پوری ہو سکتی ہیں ان قرضوں سے۔ ایک عام آدمی کو ان قرضوں سے کیا غرض کہ IMF نے آپ کا قرضہ پاس کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ تو اسی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور وہ بھی اس سے پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ یہ اربوں خربوں روپے کے قرضے لے کر جو ہے کس کو سہولیات دے رہے ہیں، اور کوئی بھی ملک کی کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار قرضوں پر نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ملک جو ہے وہ قرضوں پر نہیں چل سکتا۔ آپ ملکی معیشت کو تھوڑا چلانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں مگر اس ملک کو ترقی کی راہ پر جو ہے آپ گامزن نہیں کر سکتے، یہ ہے اصل حقیقت۔ لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں جب یہ آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اس آئینے کی برداشت میں وہ آئینہ توڑ دیا جاتا ہے اور آئینہ دکھانے والے کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، وہ ایک عام طبقے سے آنے والا وہ واحد شخص جس نے ایک عام آدمی کی بات کی، ایک آدمی کی روزی اور روٹی کی بات کی، ایک آدمی کی صحت کی بات کی، اور وہ ہم سے برداشت نہ ہوا، اور آج وہ اگر جیل کی چکی میں پس رہا ہے تو وہ عوام کی خاطر اس وقت جیل میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ عوام کی خاطر ہے؟ اگر اس نے اپنی خاطر جیل میں ہونا ہوتا تو وہ ہمارے لیے یہ کینسر ہاسپٹلس نہ بناتا ہے، نمل جیسی یونیورسٹی نہ بناتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان ان چیزوں کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ بطور صحافی مجھے اگر اپنا فرض پورا کرنا ہے تو میں حقائق پر مبنی بات کروں گی، لیکن حقائق پر مبنی بات ہی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے ادارے کے لوگ بھی
हमारी अफ़वाज पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, और अगर हमारे अदारे बाकी इदारों में बैठे लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और ये हम अगर कहीं कोई बात की जाती है कि अवाम में अदारों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, तो ये सरासर गलत है। अवाम के अंदर अदारों के खिलाफ नफरत बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। अवाम अपने अदारों से उसी तरह मोहब्बत करती है, सिर्फ आपके मोहब्बत करने के अंदाज बदल गए हैं। आपने अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह देना शुरू कर दी है, लेकिन उसमें बाकी लोगों का कसूर नहीं है। तो इसमें अवाम की नफरत की भेंट बाकी लोग क्यों चढ़ें, क्यों वो उसकी सजा भुगतें। और जिस तरह से बलूचिस्तान में लोगों को, फौजियों को ख़ास तौर पर जो है अफ़वाज पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं हम कि क्यों लोगों को निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के लोगों को, पंजाबियों को। और ये खेल आखिर शुरू कैसे हुआ, क्यों शुरू किया गया? ये खेल इसलिए कि जब हम नस्ल परस्ती में पड़े, हमने ये सारे हकूक़ तमाम भाइयों में बाँटने की बजाय हमने चंद एक भाइयों को मुंतखब कर लिया और उनमें देना शुरू, बाकियों में नफरत बढ़ना शुरू हो गई। और इस नफरत को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हकूक़ पूरे मुल्क के जो है बराबर तमाम सूबों में तकसीम किए जाएँ, और ये नफरत का बीज जो बोया गया है इसको ख़त्म किया जाएगा। इसमें हमारे फौजी जवान जो बेचारे छुट्टियों पे आ रहे थे, जो ईद की खुशियाँ अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाने के लिए आ रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। अभी तक जाफर एक्सप्रेस के असल हालात तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन फैमिलीज़ के हवाले से अगर हम सोचें जिनके बेचारे उनसे बिछड़ गए हैं, तो ये हालात वही बेहतर जानते हैं। वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पालते पोसते हैं, और फिर अब एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं। वो आपकी हिफाजत के लिए सरहदों पर मौजूद होते हैं। इसमें उनका कसूर किसी बात में भी नहीं है। आप तक अगर वसाइल नहीं पहुँचे हैं तो इसमें उनका कसूर नहीं है, और उनको इसकी सज़ा देना सरासर ज़्यादती है। और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए आप उनको सज़ा खुद से नहीं दे सकते हैं। हम इस हवाले से बहुत लंबी बात भी कर सकते हैं। बात करते हैं इमरान खान के इस वक़्त जेल में बंद होने के, उनके साथ जेल के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक पर भी के बात की गई है। हालिया दिनों में सऊदी अरब से भी सलमान से भी बात की गई है, वली अहद से भी बात की गई है सऊदीया के, लेकिन उन्होंने भी गारंटी देने से इनकार कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान को। और उन्होंने कहा कि हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो वो खामोश रहेंगे और आपको एज़ आपके तमाम चीज़, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा उतना वार करें जितना बर्दाश्त में हो, और अगर आपकी बर्दाश्त में ना हो तो उससे ज़ायद ना करें। लेकिन आपने तो इमरान खान का बदला भी अवाम से लेना शुरू कर दिया, और अवाम का क्या कसूर हक़ और सच पर, और किसी की मोहब्बत पर जो है वो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। आप तो मोहब्बत पर पाबंदी अपने घर में नहीं लगा सकते, तो फिर आप पूरे मुल्क की बात कैसे कर सकते हैं, पूरे मुल्क के लोगों की बात कैसे कर सकते हैं, और लोगों को सजाएँ किस बात की दी जा रही है। इस हवाले से सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी।